بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم متن الکافی کا سبق نمبر 13 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق کے اندر گزشتہ سبق کے اندر ہم نے بحر بسیط کے حوالے سے پڑھا تھا۔ آج ہمارا سبق چوتھی بحر وافر کے بارے میں ہے۔ اس کا وزن ایک استعمال ہوگا مفاعلتن، یہ ایک مصرے میں 3 دفعہ استعمال ہوگا، اسی طریقے سے دوسرے مصرے میں بھی 3 دفعہ استعمال ہوگا، یعنی کل 6 دفعہ یہ ایک ہی وزن مفاعلتن 6 مرتبہ استعمال ہوگا اس بحر کے اندر۔ اس کی 2 عروض ہیں اور 3 اس کی ضربیں ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے، عروض، پہلی عروض قطف، اس کی ضرب بھی قطف آئے گی۔ اسی طریقے سے دوسری عروض مجزوعہ صحیحہ، اس کی ضرب بھی مجزوعہ صحیحہ ہوگی۔ تیسری عروض مجزوعہ صحیحہ، ضرب بھی مجزوعہ معصوب ہوگی۔ یہ معصوب عصب سے لیے گئے، عصب ہم ماقبل میں پڑھ کر آ چکے ہیں۔ چنانچہ پہلی مثال ہے عروض قطف اور ضرب بھی عروض قطف، ضرب بھی قطف۔ لنا غنم نسوقها غزار کأن قرون جلتها العسی۔ اب اس کی تختی کرتے ہیں۔ لنا غنم مفاعلۃ، نسوقها مفاعلۃ، غزار مفاعل، یعنی قطف کر دیا۔ کأن قرو مفاعلۃ، جلتها المفاعلۃ، عسی مفاعل۔ اب اس شعر کے اندر قطف ہوا ہے، اس کی ضرب بھی قطف ہے، یعنی غزار مفاعل، اسی طریقے سے عسی مفاعل کے وزن پر۔ اور قطف کے بارے میں ہم ماقبل میں علت کی اقسام جب ہم پڑھتے تھے اس میں ہم نے بتایا تھا کہ جب حذف اور عصب دونوں ہو تو وہ قطف کہلاتا ہے۔ اور حذف کا معنی آخری حرف جز کو حذف کرنا، اور عصب کا معنی آپ کو بتایا تھا کہ جز خامس متحرک کو ساکن کرنا، تو وہ عصب کہلاتا ہے۔ جب یہ حذف اور عصب دونوں ہوتا ہے تو یہ قطف کہلاتا ہے۔ تو یہاں عزار سے نون کو حذف، تا اور نون کو حذف کیا ہے، سبب خفیف کو۔ اسی طریقے سے عسی مفاعلتن سے آخر سے تن کو حذف کر دیا، تو یہ دونوں قطف ہیں۔ ضرب عروض بھی قطف ہے اور ضرب بھی قطف ہے۔ اگلی مثال ہے عروض بھی مجزوعہ صحیحہ اور اس کی ضرب بھی مجزوعہ صحیحہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں لقد علمت ربیعۃ ان حبلک واہل خلق۔ اس کی تختی کرتے ہیں۔ لقد علمت مفاعلۃ، ربیعۃ ان مفاعلۃ، حبلک و مفاعل، ہن خلق مفاعلۃ۔ تو یہاں پر صرف مجزوع ہوا ہے ربیعۃ ان، باقی مفاعلۃ وزن پورا صحیح ہے، اور یہاں بھی مفاعلتن کا وزن بالکل صحیح ہے۔ اگلا وزن ہے عروض، اس کا مجزوعہ صحیح ہوگی، ضرب اس کا مجزوعہ معصوب ہوگی، یعنی عصب ہوا ہوگا۔ اور اس کا شعر ہے اعاتبها وآمرها فتغضبنی وتعصینی۔ اس کی تختی کرتے ہیں اعاتبها مفاعلۃ وآمرها مفاعلۃ فتغضبنی مفاعلۃ وتعصینی مفاعلۃ۔ تو یہاں بھی بالکل صحیح سالم ہے، مجزوعہ صحیح۔ تو یہاں ضرب بھی بالکل صحیح سالم ہے، مجزوعہ صحیح۔ اب ہم اس کی عبارت پڑھنے جاتے ہیں اور اس کی عبارت دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرابع الوافر واجزاؤہ مفاعلۃ 6 مرات۔ چوتھی بحر وافر ہے اور اس کے اجزاء یعنی اس کا وزن مفاعلتن 6 مرتبہ، یعنی 3 مرتبہ مصرع اولا میں استعمال ہوگا اور 3 مرتبہ مصرع ثانی میں استعمال ہوگا۔ وَلَهُ عُرُوزَانِ، اس کے لیے 2 عروض ہوں گے، وَثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ، اور اس کی 3 ضربیں ہوں گی۔ الْأُولَى مَقْطُوفَةٌ، پہلی عروض مقطوفہ ہے اور اس کی ضرب بھی مقطوفہ ہے۔ وَضَرْبُهَا مِثْلُهَا، اس کی ضرب بھی اسی کی طرح ہے۔ وَبَيْتُهَا، اور اس کا شعر یہ ہے کہ لَنَا غَنَمٌ نُسَوِّقُهَا غِزَارٌ كَأَنَّ قُرُونَ جِلَّتِهَا الْعِسِيُّ۔ یہاں پر یہ نُسَوِّقُ را غلط ہے، بلکہ واو ہے نُسَوِّقُهَا۔
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مویشی ہیں، مال مویشی ہیں، جانور ہیں بہت سارے، جن کو ہم ہنکاتے ہیں یا چراتے ہیں، اکثر سینگ لاٹھیوں کی طرح لمبے ہیں، یعنی ہمارے پاس لاٹھیوں کی طرح لمبے سینگوں والے جانور ہیں جن کو ہم چراتے ہیں یا جن کو ہم ہنکاتے ہیں۔ تو ابھی یہ شعر ہے، اس کے عروض بھی قطف ہیں اور اس کی ضرب بھی قطف ہے۔ الثانیۃ مجزوعۃ صحیحۃ، اسی طریقے سے دوسری عروض مجزوع صحیح ہیں، ولہا ضربان، اس کے لیے دو ضربیں ہیں، الاولی مثلھا، پہلی ضرب بھی مجزوع صحیح ہوگی، جس ترتیب سے عروض اس کی مجزوع صحیح ہے اس طریقے سے اس کی ضرب بھی مجزوع صحیح ہوگی۔ اور اس کا شعر ہے وہ لقد علمت ربیعۃ ان حبلک واہن خلق، یہ شاعر کہتے ہیں تحقیق ربیعہ نے یہ بات جان لی، قبیلہ ربیعہ نے یہ بات جان لیا ہے کہ تمہارے معاہدے کی رسی کمزور پڑ چکی ہے اور تمہارے معاہدے کی رسی پرانی ہو چکی ہے۔ تو اب یہ جو دوسرا شعر ہے اس کے اندر اس کی عروض مجزوع صحیحہ ہے اور اس کی ضرب بھی مجزوع صحیح ہے۔ الثانی مجزوع معصوب وبیت، اسی طریقے سے جو دوسری ضرب ہے، ان عروض تو مجزوع صحیحہ ہی ہوگی لیکن اس کی جو دوسری ضرب ہے وہ مجزوع معصوب ہوگی، یعنی اس میں عصب ہوا ہوگا۔ اور ابھی بتا کر آئے ہیں کہ عصب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر حذف اور قطف جب دونوں ہوتا ہے تو پھر وہ عصب کے بارے میں ابھی بتا کر آئے ہیں کہ عصب پانچویں ساکن کو حذف کرنا یہ عصب کہلاتا ہے۔ چنانچہ کہتا ہے اعاتبها وآمرها فتغضبنی، اعاتبها میں اس کی نافرمانی پر اس کا عتاب کرتا ہوں، اس کو غصہ کرتا ہوں، وآمرها اور میں اس کو حکم دیتا ہوں، فتغضبنی پھر وہ مجھے غصہ دلاتی ہے، وتعصینی اور وہ پھر میری نافرمانی کرتی۔ تو یہ اس شعر کے اندر عروض تو مجزوع صحیحہ ہی ہے اور اس کی ضرب معصوب ہے، یعنی اس میں عصب ہوئی ہے۔ تمام بحروں کے اندر یہ بات یہ قانون مد نظر رہنا چاہیے کہ وزن کے الفاظ پورا ہونا ضروری ہے، اور یہ کہ شعر کے وزن کی جو جز متحرک ہیں تو وزن میں بھی وہ متحرک آنا چاہیے، اور اگر شعر کا کوئی جز ساکن ہے تو وزن میں بھی ساکن ہونا چاہیے۔ البتہ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر شعر میں کوئی لفظ مضموم ہے تو وزن میں بھی مضموم ہو، یا شعر میں منصوب ہے تو وزن میں بھی منصوب ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ البتہ متحرک ہونا اور ساکن ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر شعر میں متحرک ہے تو وزن بھی متحرک، وزن کا بھی وہ جز متحرک ہونا چاہیے۔ اگر شعر کا وہ جز ساکن ہے تو وزن کا بھی وہ جز ساکن ہونا لازمی ہے، اور مضموم ہونا اور منصوب ہونے میں فرق ہو سکتا ہے، یعنی اگر شعر میں کوئی لفظ منصوب ہے اور وزن کے اندر مضموم ہے تو یہ چل سکتا۔ تو یہ آج کا سبق تھا۔ تو آج ہماری چوتھی بحر وافر یہ مکمل ہوگی، اور بحر وافر کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ اس کے اندر 2 عروض اور 3 ضربیں استعمال ہوئی ہے، اور اس کا وزن ایک یہ مفاعلتن، اور پہلی عروض قطف ہے اس کی ضرب بھی قطف، اور دوسری عروض مجزوع صحیحہ اس کی ضرب بھی مجزوع صحیحہ، اور اسی طریقے سے عروض مجزوع صحیحہ ہی ہوگی، ضرب اس کی مجزوع معصوب ہوگی۔ تو آج ہمارا چوتھی بحر وافر مکمل ہوگی۔ اگلا سبق ہمارا 5ویں بحر کامل کے حوالے سے ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔